السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام لوگ بخیر و عافیت ہوں گے۔ ابھی تک ہم لوگ یہ ثابت کرتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب حاصل ہے، تو اس پر دیوبندی لوگ بہت ہی اچھلتے کودتے تھے اور کہتے تھے کیسے علم غیب حاصل ہے، اگر علم غیب حاصل ہے تو فلاں چیز کا علم کیوں نہیں ہے، حضرت عائشہ صدیقہ کا یہ کیوں نہیں معلوم، فلاں کا یہ کیوں نہیں معلوم، یہ کیوں نہیں بتا دیا، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن آج ہم بتائیں گے کہ جو دیوبندی لوگ، جو ان کے پیشوا جن کی طرف نسبت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان کو سرکار کو علم غیب نہیں ہے، اور یہ پیشوا خود جو علم غیب کے مخالف تھے اس پر مناظرہ کرتے تھے، آج انہی کی کتابوں سے پیش کریں گے کہ یہ لوگ علم غیب مانتے تھے، انبیاء کے لیے بھی اور اولیاء کے لیے بھی۔ لہٰذا اب ان پر کیا حکم عائد ہوگا، یعنی ان کے نزدیک جو علم غیب کو غیر اللہ کے لیے مانے تو وہ مشرک ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا۔ اب یہ لوگ خود جب علم غیب مانتے ہیں انبیاء کے لیے، اولیاء کے لیے، تو ان پر کیا حکم عائد ہوگا۔ آئیے سب سے پہلے ایک عبارت سماعت کرتے ہیں۔ اسماعیل دہلوی کہتے ہیں کہ کسی کے پیٹ میں کیا ہے، بارش کب ہوگی، درخت میں کتنے پتے ہیں، یہ سب جاننا اللہ کا کام ہے۔ اگر یہ کسی بندے کی طرف نسبت کیا جائے، کسی علم غیب کی پیڑ میں کتنے پتے ہیں، کسی کے پیٹ میں کیا ہے، بارش کب ہوگی، اگر کوئی خواہ وہ غیر اللہ کے لیے مانے، خواہ وہ نبی ہو، ولی ہو، وغیرہ وغیرہ، تو وہ کافر ہو جائے گا۔ خواہ وہ اس طور پر مانے کہ بذات خود جانتا ہے، یا اس طور پر مانے کہ اللہ کے دینے سے جانتا ہے، ہر طریقے سے وہ کافر ہو جائے گا۔ یہ اسماعیل دہلوی کی مفہومی عبارت میں نے پیش کیا ہے، بیعینی عبارت فی الحال یاد نہیں ہے، اگر کہیں گے تو پیش کر دیں گے انشاءاللہ بیعینی عبارت بھی، کوئی دقت کی بات نہیں ہے۔ تو اب اسماعیل دہلوی صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ غیر اللہ کے لیے اگر کوئی نبی یعنی کیا کہتے ہیں علم غیب مانے، خواہ اس حیثیت سے کہ اللہ کے یعنی بذات خود جانتے ہیں، یا اس حیثیت سے کہ خدا کے دینے سے جانتے ہیں، دونوں حیثیت سے شرک ثابت ہوتا ہے، دونوں حیثیت سے وہ کافر ہو جائے گا۔ تو اب چونکہ یہ پیشوا ہیں، دیوبندی کے سب سے بڑے پیشوا ہیں محمد اسماعیل دہلوی صاحب، اور انہی کے مریدین ہیں اشرف علی تھانوی صاحب، قاسم نانوتوی صاحب، یعنی کہ ظاہری اعتبار سے مرید تو دوسرے کے ہیں، امداد اللہ مہاجر مکی علیہ رحمہ کے، لیکن حقیقت میں یہ اسماعیل دہلوی صاحب کے مرید ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ رشید احمد گنگوہی صاحب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ سو تقویۃ الایمان کو اپنے گھر میں رکھنا پڑھنا عین ایمان ہے۔ عین ایمان کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر اس کا الٹا کیا جائے تو ایمان کے خلاف ہو، یعنی تقویۃ الایمان اگر کسی کے گھر میں نہیں ہے، نہیں پڑھ رہا ہے، تو وہ مسلمان نہیں ہے ان کے اعتبار سے۔ خیر، تو اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ اسماعیل دہلوی کے کتنے پکے معتقد رہے ہوں گے جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ تو اس روشنی میں، اسماعیل دہلوی صاحب کے قول کی روشنی میں، یہ سب کے سب کافر ہوئے۔ کیوں؟ دیکھیے یہ لوگ علم غیب مانتے ہیں، آئیے ہم پیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ان کے پیر صاحب علامہ امداد اللہ مہاجر مکی علیہ رحمہ شمائم امدادیہ میں فرماتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ علم غیب انبیاء اور اولیاء کو نہیں ہوتا۔ میں کہتا ہوں اہل حق جس طرف نظر کرتے ہیں دریافت و ادراک مغیبات ان کو ہوتا ہے۔ اصل میں علم حق ہے۔ حضرت علیہ السلام کو حدیبیہ اور حضرت عائشہ کے معاملہ کی خبر نہ تھی، اس کو دلیل اپنے دعوے کی سمجھتے ہیں، یہ غلط ہے، کیونکہ علم کے واسطے توجہ ضروری ہے۔ علم کے واسطے توجہ ضروری ہے، یعنی حاجی امداد اللہ مہاجر جو کہ اشرف علی تھانوی، رشید گنگوہی وغیرہ کے پیر صاحب ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ اور حدیبیہ وغیرہ کے جو واقعات ہیں، اس سے دلیل پکڑنا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں، یہ غلط ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ علم کے واسطے توجہ درکار ہے۔ بس اوقات آدمی توجہ نہیں دیتا ہے، جس کی وجہ سے نہیں بتا پاتا۔ جیسے ایک مولانا صاحب ہیں، انہیں مسئلہ معلوم ہے لیکن پوچھے اور توجہ نہیں دیے تو بولے مجھے پتہ نہیں ہے، نہیں بتا سکے، تو اس سے علم غیب کی نفی نہیں کی جا سکتی ہے۔ اب سوچیں، یہ تو ان کے پیر صاحب ہیں، جب پیر صاحب مانتے تو مرید تو مانتے ہی ہوں گے، اور اگر آپ کو یقین نہ آئے تو آئیے ہم دکھا دیتے ہیں کیسے مانتے ہیں۔ مولوی رشید گنگوہی لطائف رشیدیہ میں دیکھو فرماتے ہیں، انبیاء علیہم السلام کو ہر دم مشاہدے امور غیبیہ
اور تیقظ و حضور حق تعالیٰ کا رہتا ہے۔ کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، اور فرما انی ارا ما لا ترون، یہ ان کی کتاب ہے لطائف رشیدیہ، ٹھیک ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ رشید احمد گنگوہی صاحب بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم غیب مانتے ہیں۔ اب آئیے رشید کا کیا کہتے ہیں اشرف علی تھانوی صاحب کے بارے میں بھی حاصل کرتے ہیں کہ وہ کیا عقیدہ رکھتے ہیں علم غیب کے بارے میں، چونکہ حفظ الایمان میں تو انہوں نے لکھا تھا ایسی ایسی باتیں سرکار کے شان میں۔ اب یہاں دیکھتے ہیں کہ علم غیب مانتے ہیں کہ نہیں۔ ان کی ایک کتاب ہے تکمیل الیقین، تو اس میں لکھتے ہیں کہ شریعت میں وارد ہوا کہ رسول و اولیاء غیب اور آئندہ کی خبر دیا کرتے ہیں، کیونکہ جب خدا غیب اور آئندہ کے حوادثات کو جانتا ہے، اس لیے کہ ہر حادث اس کے علم سے، اسی کے ارادے کے متعلق ہونے سے، اسی کے فعل کرنے سے پیدا ہوتا ہے، تو پھر اس سے کون امر مانے ہو سکتا ہے کہ یہی خدا ان رسول اور اولیاء میں سے جسے چاہے اسے غیب یا آئندہ کی خبر دے دے، اگرچہ ہم اس کے قائل ہیں کہ فطرت انسانی کا یہ مقتضا نہیں کہ وہ بذاتی ہی اور خود مغیبات میں سے کسی شے کو جان سکے، لیکن اگر خدا کسی کو بتا دے تو اس کو کون روک سکتا ہے؟ بس ان لوگوں کو جو کچھ معلوم ہوتا ہے وہ خدا کے بتانے سے ہی معلوم ہوتا ہے، اور پھر وہ لوگ اوروں کو خبر دے دیتے ہیں۔ ان میں سے ایسا کوئی نہیں جو بذاتی علم غیب کا دعویٰ کرتا ہے۔ تو اس طرح کیا بتائے کہ اشرف علی تھانوی بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب غیب کا جانتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے علم کو اگر کسی کو دے دے، اپنے فضل سے کسی کو علم غیب دے دے، کسی انبیاء اولیاء کو بتا دے، تو اس میں کوئی محال چیز نہیں ہے، کون روک سکتا ہے جو اسے؟ تو پتہ چلا کہ یہ بھی علم غیب کو مانتے ہیں۔ اب آئیے قاسم نانوتوی صاحب کے بارے میں بھی دیکھتے ہیں۔ قاسم نانوتوی صاحب لکھتے ہیں کہ علوم اولین مثلاً اور ہیں اور علوم آخرین اور، لیکن وہ سب علوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مجتمع ہیں۔ اس طرح سے عالم حقیقی رسول اللہ ہیں، اور انبیاء باقی اور اولیاء اگر عالم ہیں بھی تو وہ بالعرض ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا علوم اولین اور آخرین مانتے ہیں، تو علوم اولین اور آخرین یہ غیب سے متعلق ہے، تو پتہ چلا کہ یہ بھی غیب کے قائل ہیں۔ تو اب یہ پوری عبارت جب میں نے پڑھ دیا تو آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ اکابرین دیوبند بھی علم غیب کو مانتے ہیں، لیکن علم غیب کو اس طور پر مانتے ہیں کہ اللہ کے عطا کرنے سے، بذات خود نہیں جانتے۔ اور اہل سنت کا دعویٰ ہی کیا ہے؟ اہل سنت کا بھی تو کہنا یہی ہے کہ انبیاء کرام اللہ کے عطا سے جانتے ہیں، اور قرآن پاک کی آیت پیش کرتے ہیں ان اللہ لا یظہر عالم الغیب والشہادہ لا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، کہ انبیاء کرام اللہ عالم الغیب ہے، اپنے غیب پر مطلع نہیں فرماتا مگر اپنے پسندیدہ اپنے رسولوں کو جو کہ پسندیدہ ہیں، تو یعنی اپنے پسندیدہ رسولوں پر عطا فرماتا ہے۔ کون رسول ہے جو پسندیدہ نہیں؟ سارے رسول پسندیدہ ہیں، لہذا سارے رسولوں کو غیب عطا کرتا ہے۔ اب اسی کے متعلق علامہ نصفی صاحب، صاحب بیضاوی صاحب وغیرہ وغیرہ سارے لوگ متفق ہیں، حتیٰ کہ معتزلی حضرات کا بھی کہنا یہ ہے کہ انبیاء کرام کو غیب عطا ہوتا ہے۔ ہاں، معتزلی یہ کہتے ہیں، جیسا کہ علامہ فخر الدین رازی علیہ رحمہ نے لکھا ہے، کہ اس سے پتہ چلا کہ اولیاء کو علم غیب حاصل نہیں ہوتا ہے، جبکہ اس کا جواب صاحب بیضاوی نے دیا ہے کہ انبیاء کو بھی علم غیب حاصل ہوتا ہے اور اولیاء کو بھی علم غیب حاصل ہوتا ہے، لیکن انبیاء کو بذات خود اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے اور اولیاء کو انبیاء کے واسطے سے ملتا ہے۔ دوسری بات، انبیاء کرام کا علم غیب یقینی ہوتا ہے اور اولیاء کرام کا علم غیب یقینی نہیں ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے خیر آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اب آپ خود فیصلہ کریے کہ یہ اسماعیل دہلوی نے جو فتویٰ دیا، جو انہوں نے کہا کہ کسی کے ماں کے پیٹ میں کیا ہے، درخت میں کتنے پتے ہیں، فلاں جگہ کب کل کیا ہونے والا ہے وغیرہ وغیرہ، اس کے بارے میں اگر کوئی خبر دے
تو وہ کافر ہے، جس کو یہ اعتقاد رکھے تو وہ کافر ہے، کیونکہ انبیاء کرام، اولیاء کرام، جن پری وغیرہ کسی کو بھی اس چیز کا علم نہیں ہے۔ اب خواہ کوئی اس طرح پر مانے کہ بغیر خدا کے دیے یہ جانتے ہیں، یا اس طور پر مانے کہ خدا کے دیے سے دونوں طرح سے کفر ثابت ہوتا ہے۔ تو اس روشنی میں آپ دیکھیے کہ ان لوگوں کا کیا حال ہے، کیا یہ لوگ مسلمان ہیں یا نہیں۔ بس اتنے پر میں اپنی بات اکتفا کرتا ہوں، انشاءاللہ بعد میں پھر باتیں کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔